کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دماغی طور پر انہوں نے ان کو کر دیا، بالکل مفلوج کر دیا، اعضا کاٹ دیے. بدترین تشدد اسرائیل کی جیلوں میں ہوتا ہے اور ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو یہ پامال کرتے ہیں. تو غیرت مند قوم کیا کرتی؟ اسی طرح تماشا دیکھتے رہتے، اسی طرح ڈیل کرتے رہتے امریکہ سے، اسرائیل سے، جس طرح اور مسلم ممالک کر رہے تھے، اور مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. اس وقت 7 اکتوبر 2023 کو یہ پوزیشن تھی کہ برس سے غزہ ایک اوپن پریزن کے طور پر، یعنی کھلی جیل کے طور پر دنیا میں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ اتنی بڑی جیل دنیا میں کہیں نہیں ہے سوائے غزہ کے، اس کے چاروں طرف سے ناکہ بندی ہے. ان کے لیے معیشت کے دروازے بند تھے، ان کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے دروازے بند تھے، اور مسلسل ہر کچھ دنوں کے بعد فائرنگ ہوتی تھی اور ہمارے نوجوانوں کو شہید کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس جو قوت اور طاقت ہے ہم وہ لے کر میدان میں آئیں گے، اور ایک دفعہ پتہ تو چل جائے دنیا کو کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے. اور حماس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے، اس کو شکست دی جا سکتی ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری کمزوری کے نتیجے میں ہو رہا ہے، مسلم ممالک کی، OIC کی، عرب ممالک کی. اب جو کچھ پشتیبانی کی وجہ سے ہوا ہے. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب قطر میں موجود ہیں، سعودی عرب میں موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مڈل ایسٹ میں اپنا ایک نقشہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے امریکہ کو تو یہ جواب تو دینا پڑے گا اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ کہ جو کچھ قتل عام ہوا ہے، یعنی کل بھی جو بمباری کی ہے اسرائیل نے وہ انہی بموں سے کی ہے جس کی اجازت ڈونلڈ ٹرمپ نے دی تھی، جس پر پابندی تھی، اور اس کو اوکے کر دیا کہ تم 2000 ٹن پتہ نہیں کون کون سے جو بم ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور خان یونس پہ جو انہوں نے کل بمباری کی ہے وہ اس پورے عرصے کی شدید ترین بمباری ہے. سینکڑوں لوگ کل شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں، اور ٹرمپ صاحب گلف میں موجود ہیں. اسرائیل دندنا رہا ہے. تو اس لیے یہ امریکہ کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو روکے، وہی اس کی اصل اولاد ہے، وہ اس کو روکے اگر وہ امن چاہتے ہیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ٹریڈ ہو، کوئی ترقی ہو، کوئی دنیا آگے بڑھے، تو اسے اس جنگ کو روکنا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، اور اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ جب اتنا قتل عام ہو رہا تھا تو امریکہ کیا کر رہا تھا، اس کی ریاست کیا کر رہی تھی. اس کے عوام تو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن امریکہ کیا کر رہا تھا اور ابھی بھی کیا کر رہا ہے. اس وقت بھی وہ سارے نوجوان، خود امریکی نوجوان جو آواز اٹھاتے ہیں فلسطین کے حق میں، ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ سے، ان یونیورسٹیوں کی امداد بند کی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن اور جنگ بندی، اور جنگ بندی اس شرط پہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ آپ ڈسارم ہو جائیں اور ہاتھ پیر باندھ کے دوبارہ نیتن یاہو کے حوالے کر کے جنگ بندی کر دیں، تو ظاہر ہے یہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں. پورے عزت اور وقار کے ساتھ، فلسطینیوں کی عزت اور وقار کے ساتھ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور تاوان دینا چاہیے امریکہ کو اس جنگ کا جو پورا تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. یہ امریکہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس لیے یہ امریکہ پر اور اسرائیل پر تاوان بنتا ہے اس جنگ کا جو فلسطینیوں کو ملنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ اس لیے کہ دیکھ لیں کہ جتنا جھکیں گے اتنا پھر چیزیں ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی. پھر ساری وہ شرائط طے ہوتی ہیں جو دشمن چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں نقصان ہی نقصان ہوتا ہے مستقبل کا بھی. تو اس لیے جنگ بندی بھی ہونی چاہیے اور تاوان بھی ملنا چاہیے. اور جس طرح سے انٹرنیشنل عدالت نے نیتن یاہو کو مجرم قرار دیا ہے تو اس کو تو بالکل گرفتار ہونا چاہیے. اسے پھر ہم کہیں گے کہ آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں، یا آپ اب تک تو نہیں کر رہے تھے، چلیں آپ کو اب ہوش آ گیا. لیکن اگر نیتن یاہو بھی اسی طرح گھومتا رہے اور اسرائیل بھی اسی طرح طاقتور رہے، جو چاہے کرتا رہے بدمست ہاتھی کی طرح، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک عارضی کام کرنا چاہتے ہیں اور مستقل بنیادوں پہ امن نہیں چاہتے ہیں. انسانیت کا امن مشرق وسطیٰ کے امن سے مشروط ہے. اب آئیے ہمارے خطے کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت نے جو کچھ کیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسرائیل کی جنگ الگ تھی جو فلسطین میں ہو رہی ہے، اور یہاں سے 2500-3000 کلومیٹر دور جو دوسری جنگ ہوئی ہے وہ الگ ہے. لیکن اب یہ تو بالکل واضح ہو گیا، اشکار ہو گیا
کہ بھارت کا پوری دنیا میں اگر کوئی ساتھی تھا، مددگار تھا، تو وہ اسرائیل تھا. اور اسرائیل اور بھارت دو علیحدہ علیحدہ چیزوں کا نام نہیں ہے. پاکستان میں بھی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو دور ہو جانی چاہیے، اور دنیا میں بھی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو دور ہو جانی چاہیے. یہ لوگ بالکل ایک طرح بہیو کرتے ہیں. یہ بھی سویلین کو مارتا ہے بھارتی، یہ بھی مسجدوں پہ اٹیک کرتا ہے، وہ بھی مسجدوں پہ اٹیک کرتا ہے اسرائیل. وہ بھی گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، یہ بھی اکھنڈ بھارت کے خوف دیکھ کر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ فلسطینیوں کو زمین سے بے دخل کرتا ہے، یہ کشمیریوں کو زمین سے بے دخل کرتا ہے بھارت. اور آپ نے دیکھا یہ پہلگام کا جو ڈرامہ بھارت نے کیا، اس ڈرامے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ کشمیریوں کے گھروں کو مسمار کرنا شروع کر دیا. آپ اس تکلیف کا اور دکھ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی کے گھر کو اڑا دیا جائے، اس کو جلا دیا جائے. اور کشمیری بھی یہ 100 سال سے اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں جس طرح فلسطینی کر رہے ہیں. وہ بھی 100 سال سے تقریباً اور اس سے زیادہ سے کام کر رہا ہے. وہاں بھی آکوپائڈ فورسز موجود ہیں، یہاں بھی آکوپائڈ فورسز موجود ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح جس طرح فلسطینیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے UN چارٹر کے مطابق کہ وہ اسلحے کے ذریعے لڑائی کر سکتے ہیں، یہ لیجیٹمیٹ ان کی لڑائی ہے، وہ یہ جو ریزسٹنس ان کی اسلحے کے ساتھ ہے حماس کی اور القسام بریگیڈ کی، یہ جائز ہے دنیا کے قانون کے مطابق بھی. اور اسی طرح کشمیریوں کو بھی اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اسلحے سے لڑ سکتے ہیں، وہ اسلحہ اٹھا کر بھارتی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. UN چارٹر انہیں اس کو الاؤ کرتا ہے. اس پہ کسی بھی تحفظ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. ذہنی پسماندہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب لڑ کیسے رہیں وہ، اور ہم ان کی کیسے پشتیبانی کریں. پاکستان کو 100% یہ بات کرنی چاہیے کہ کشمیریوں کی جو آزادی ہے، سیاسی ہو یا عسکری ہو، جو انڈیجنس ان کی آزادی کی تحریک ہے، ہم اس کو 100% سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے کہ بھارت نے ان کے حق خود ارادیت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح جب بھارت نے اٹیک کیا ہے تو الحمدللہ پوری قوم یکجان ہو گئی، سارے اختلافات لوگوں نے بھلا دیے اور اپنی آرم فورسز کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہی اس قوم کی خوبصورتی کہ ہمارے اختلاف سیاسی بنیادوں پر بھی اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہوتے ہیں، لیکن جب ملک اور قوم کا معاملہ آتا ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں. اور ہم نے سب نے پشتیبانی کی، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اب اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہمیں اپنی حکومت سے بھی ہم نے تعاون کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، اور اپنی پاک فوج کے ساتھ بھی یہ کہا کہ ہم غیر مشروط طور پر اس پورے نازک موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ لڑیں گے تو ہم ساتھ ساتھ جو بھی ایک سویلین کام کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے. اور ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ تیار تھے کہ کسی بھی طرح کے حالات میں ہم نے سب الخدمت کو بھی اور جماعت اسلامی کو بھی آن بورڈ کر دیا تھا الحمدللہ. تو پوری قوم میں یہ جذبہ موجود تھا، نوجوانوں میں یہ جذبہ موجود تھا، ہماری ماؤں بہنوں میں یہ جذبہ موجود تھا کہ ہم بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے مسجدوں پہ اٹیک کیا اور سویلین آبادی پر اٹیک کیا تو پوری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جواب دیجیے. وہ سب منتظر تھے کہ جواب، اور الحمدللہ جو جواب پھر ہماری طرف سے گیا اس نے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں بھارت کے. اور وہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں ہوا کیا. وہ امریکہ جب پہلگام واقعے کے بعد اس کے نائب صدر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بھارت کو چاہیے کہ ذرا سا دیکھ لے جنگ نہ بڑھ جائے، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور پاکستان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کی زمین دہشت گردی کے لیے کیوں استعمال ہوتی ہے. یہاں سے شروع کیا تھا امریکہ نے. پھر اس کے بعد یہ جنگ بڑھنا شروع ہوئی، پاکستان نے تھوڑا تھوڑا سا رسپانس دینا شروع کیا. تو اس کے بعد جب تک بھارت حملہ کر رہا تھا تو ٹرمپ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ لڑ تو رہے لیکن ہم اس سے لا تعلق رہیں گے. اور پھر بھارت نے اپنے ڈرون بھیجے، وہ ہم نے کوئی 77-78 ڈرون گرا دیے. انہوں نے حملہ کیا، ہماری قوم کھڑی ہو گئی، چھوٹی چھوٹی جوابی کاروائیاں ہونے لگیں. لیکن جس دن 10 مئی کو صبح کے وقت میں پاکستان کی فوج نے حملہ کیا ہے بھارت پر، ان کے بیسز کو تباہ کیا ہے اور ان کے پورے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا، تو فوراً بھارت نے رابطہ کیا امریکہ سے کہ ہمیں بچاؤ. اور اب یہ بات پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ بھارت دوڑا گیا ہے، اس کو ذلت ہوئی ہے، اس کو شکست ہوئی ہے، اور پھر امریکہ اس میں انوالو ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے. اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کل پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ کشمیر پر پہلے بات ہوگی، اور یہی ہمارا قومی موقف ہے. کشمیر کو مائنس کر کے اگر کوئی بات تجارت کی اور آلو پیاز کی کرنے کی جس نے بھی کوشش کی، عبرت کا نشان بن جائے گا.
کوئی تجارت نہیں، پہلے کشمیر کی بات کرو، اور کشمیر کی کون سی بات کرو؟ یہ کہنا کہ ثالثی ٹرمپ کروائے گا، تو ٹرمپ اگر ثالثی یہ کروائے کہ آپ بھی پیچھے ہٹیں اور ہم بھی پیچھے ہٹیں، آئیں درمیانی کوئی راستہ، تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک ہی مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے، 1948 سے موجود ہے، اس وقت بھی بھارت دوڑا دوڑا گیا تھا۔ جب یہ مرنے لگتے ہیں اقوام متحدہ جاتے ہیں، امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں بچاؤ۔ ابھی بھی یہی ہوا ہے، بھارت گیا تھا اور وہاں قرارداد پاس ہوئی کہ کشمیریوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے، پلیبیسائٹ کے ذریعے، کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ حق خود ارادیت آج بھی موجود ہے۔ بھارت نے اس دوران میں بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح کشمیریوں کی تعداد کو کم کر دیا جائے۔ انہوں نے 370 اور 335A ختم کیا ہے، وہاں جائیدادیں خرید رہے ہیں، اور ہندوؤں کا وہاں پر جو ہے وہ اکثریت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن الحمدللہ اس وقت بھی جو واضح اکثریت اس پورے خطے کو حاصل ہے، تو ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ سلوشن پاکستان نے نہیں بنایا ہے، اقوام متحدہ نے بنایا ہے۔ جس اقوام متحدہ میں ان بڑی طاقتوں کو پورا اختیار حاصل ہے، امریکہ ثالثی نہ کروائے، امریکہ حق خود ارادیت کے فیصلے پر عمل درآمد کروائے، اس لیے کہ امریکہ ہی تو ویٹو کرتا ہے ہر دفعہ۔ اس طرح کے کسی بھی حق اور انصاف پر مبنی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ ویٹو نہ کریں، آپ پانچوں قوتوں کو، روس کو بھی کہیں، چائنا کو بھی کہیں، اور امریکہ بھی یہی کر دے، فرانس بھی یہی کر دے، برطانیہ بھی یہی کر دے، یہ فیصلہ کر لیں کہ اس قرارداد پر عمل کرایا جائے گا، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس قرارداد کے علی الرغم کوئی بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، تو حکمران طبقہ یہ بات سمجھ لے کہ جب پوری قوم سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر آپ جیسے لوگوں کی بھی حمایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ساری اختلافات کے باوجود، تو پھر یہ قوم آپ کو عبرت کا نشان بنا دے گی اگر آپ حق خود ارادیت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے۔ کوئی ثالثی نہیں حق خود ارادیت کے بغیر، بس اس کے اوپر کھڑے ہو کر اسٹینڈ لیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں اور پوری قوم کو اکٹھا کریں، انشاءاللہ کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب پوری قوم میں ایک کنسنسس ہے، اور اس کنسنسس کو کوئی بھی خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں جو چند دن چلی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے نوازا ہے، اور ہماری حیثیت بڑی ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ اور ایک لابی پاکستان میں بھی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، اور وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی تھی، جو ایک طرف تو اسرائیل سے ہمدردی کرتی تھی، وہ تو حماس نے اس کو خاک میں ملا دیا، اور دوسری طرف یہ باتیں کہ امن کی آشا ہونی چاہیے جناب، فلاں ہونا چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، پڑوسی، یعنی ایسی ایسی باتیں بے وقوفوں والی، جن کو تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو دو قومی نظریہ نہیں معلوم، جن کا کوئی عقیدہ اور ایمان نہیں، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں کہ اس خطے میں اس کی ہسٹری کیا ہے اور پاکستان بنا کیوں تھا اور کیسے بنا تھا۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اچھے بچوں کی طرح رہنا چاہیے، اور کشمیر کو بھی دیکھ لیں گے، اور فلاں اور فلاں۔ لیکن اس پورے عرصے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ لابی کمزور ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پوری قوم ایک ہی چیز پر اکٹھی ہے کہ ہمیں کشمیر لینا ہے انشاءاللہ، اس کے بغیر پاکستان کی تکمیل نہیں ہے۔ اس لیے اس جنگ کے بعد وہ لوگ جو پاکستان سے لوگوں کو مایوس کر رہے تھے، وہ خود مایوس ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ بس معیشت تباہ ہے تو بس معیشت کو دیکھو، باقی سب چھوڑ دو، حکمران طبقہ یہ بات کرتا تھا، ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ معیشت میں بھی آپ اسی وقت آگے بڑھ سکتے ہیں جب آپ کی قومی غیرت موجود ہو اور کوئی ریکگنائز کرتا ہو اس کو۔ الحمدللہ 10 مئی کے بعد کا پاکستان زیادہ باوقار پاکستان ہے، زیادہ باعزت پاکستان ہے۔ پورا عالم اسلام کوئی کہے یا نہ کہے، اب اس کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر موجود ہے، اور پاکستان کے اس جہاد کے نتیجے میں جو ہم نے کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک بات اور پتہ چل گئی کہ ٹیکنالوجی کے محاذ میں بھی ہم آگے ہیں، اور ہم اگر چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو بھارت اگر امریکہ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اسے تو شکست ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کو، اور اس ٹیکنالوجی کو کامیابی ملی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم چائنا سے بھی زیادہ باوقار طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اور امریکہ سے بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک فون آئے تو بس اسی وقت ڈھیر ہو جاؤ۔ ہمیں اپنی قومی غیرت، قومی جو ہمارا وقار اور اپنا جو
سوورنٹی جسے آپ کہتے ہیں، آزادی اور خود مختاری، اس کو سامنے رکھ کر سب سے بات کرنی چاہیے۔ ہوگا کوئی پوری دنیا میں خدائی کرنے والا، دیکھا جائے تو امریکہ بھی ہر جگہ ہی شکست کھاتا رہا ہے، اس کو کہاں سے کامیابی ملتی ہے؟ اس لیے الحمدللہ پاکستان، ہم بار بار یہ بات آپ کہہ رہے تھے، ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہم خطے میں اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جو بھارت کو خطے کا چوکیدار سمجھتے تھے، انہیں پتہ چل گیا بھارت کچھ بھی نہیں ہے، ڈیر ہو گیا ہے وہ۔ الحمدللہ پاکستان کی یہ حیثیت ہے، اب تیز رفتاری سے اپنے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے۔ بنگلہ دیش الحمدللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ سارے لوگ، وہ واقعی خلیج بنگال میں ڈوب گئے ہیں جو یہ بات کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے عوام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تھے۔ پتہ چل گیا کون کس کے ساتھ تھا۔ حالات بن جاتے ہیں اس طرح کے، چند لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو قوموں کو اس طرح سے برباد کر دیتے ہیں، ورنہ عوام تو پہلے بھی پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اس بانڈ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ان سے تجارتی بھی اور فوجی معاہدے کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر خود بھارتی ریاستیں، اس وقت کتنی ریاستوں میں اس وقت آزادی کی تحریکیں موجود ہیں۔ سکھ جو ہیں وہ ناراض ہیں، خالصتان کی تحریک اندر ہی اندر ٹریول کر رہی ہے، انڈیا بودا ہے، کمزور ہے، تو ہمیں کسی صورت میں بھی اپنی بنیادی پوزیشن سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور حق خود ارادیت سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں۔ تو الحمدللہ پاکستانی قوم اکٹھی ہے، اور اس کو اکٹھا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اب بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کو ان ٹیکسوں کی پوری جو سلیب ہے اس کو ریوائز کیا جائے۔ 1,20,000 پہلے مرحلے پر 1,20,000 تک کی جس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اس کو انکم ٹیکس سے چھوٹ دی جائے۔ پھر اس کے ساتھ جتنا بھی آپ اس سے زیادہ کے لوگوں پر آپ لگاتے چلے گئے، پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہاں پاکستان میں جاب کر رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر ایک ایکسپرٹس ہیں، وہ ایکسپرٹیز ہیں ان کی، تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ دھکا دے کے ان کو باہر نکال دیں، کسی اور جگہ پہ جا کے وہ کام کریں؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کا ٹیکس کا جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے، منیمائز کیا جائے، ہر ریشو کو کم از کم آدھا ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ نوجوان خاص طور پر فیسیلیٹیٹ ہوں گے اور کام کریں گے یہاں پر، اسے پاکستان ڈیولپ کرے گا۔ پھر قراردادیں تو پاس ہو گئی ہیں صوبائی، لیکن بڑے بڑے جاگیردار ابھی بھی ٹیکس نہیں دے رہے۔ چھوٹے کسانوں کو مراحت دیجئے، ان کو ٹیکس سے چھوٹ دیجئے، چھوٹے کاشتکاروں کی پشتیبانی کیجئے، دواؤں کو کم کیجئے، زرعی اجناس کو، اس کو دواؤں کو، اور ڈی اے پی اور یوریا اور ان سب کو، اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو پکڑیے، انہی کی شوگر ملیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی ٹیکسٹائل ملیں بھی ہوتی ہیں بہت ساروں کی، فرٹیلائزر کی فیکٹریاں بھی ان کی ہوتی ہیں، ان کو پکڑیں اور چھوٹے کاشتکاروں کا ہاتھ پکڑیں، ان کو آگے بڑھائیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بجلی کی قیمت میں مزید کمی ہونی چاہیے، یہ 7.41 سے کام نہیں چلے گا، اس کو بہت نیچے لانا پڑے گا۔ پیٹرول کی لیوی ختم کیجئے، پیٹرول سستا ہوگا، بجلی سستی ہوگی، آپ کی انڈسٹری گرو کرے گی، عام لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو فیسیلیٹیٹ کریں، لاپتہ افراد کا مسئلہ ایڈریس کریں۔ اگر ایگزیجریشن ہے اس میں اور لوگ بڑی بڑی فگرز دیتے ہیں، تو جب آپ صحیح بات نہیں بتائیں گے تو لوگ غلط بات پھیلائیں گے۔ آپ کو جو صحیح بات پتہ ہے وہ اس قوم کے سامنے لائیں، اتنے لوگ ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں۔ کسی مجرم کی وکالت ہم نہیں کرتے، لیکن عدالتیں موجود ہیں نا، آئین کے مطابق کام کریں، خیبر پختونخوا میں امن کے لیے کام کریں۔ تو یہ سارے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو روزگار دیں، نمائشی اقدامات سے کام نہیں چلے گا، ٹریکٹر اسکیموں سے زراعت آگے نہیں بڑھے گی، اس کے نتیجے میں 4 اشتہار اور آگے بڑھ جائیں گے، وہ بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے اخباروں میں اور الیکٹرانک میڈیا میں اشتہار لگ جائیں گے وزیر اعلیٰ کے، وزیر اعظم کے۔ لیکن زراعت کو فائدہ نہیں ہوگا، زراعت کو فائدہ ہوگا پالیسی بنانے سے، گندم کا ریٹ طے کر رہے ہیں اور یہ دکھائیں کہ ہم تو کسانوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ پالیسی ٹھیک کریں، سب کے لیے سبسیڈائز کریں۔ 4,000 روپے ریٹ ہونا چاہیے تھا گندم کا، رول رہے ہیں کسان، ان کی لاگت زیادہ آ گئی ہے، ان کو پیسے کم مل رہے ہیں، تو یہ فیسیلیٹیشن کرنی پڑے گی۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو قوم میں مزید اعتماد پیدا ہوگا اور لوگ جڑ کر کام کریں گے۔ ہم انشاءاللہ کل میں آزاد جمہوریہ اوپر بھارت نے ظلم کیا ہے اور حملہ آور ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں خود بھی جاؤں گا اور ہماری پوری ٹیم بھی اس وقت بھی وہاں موجود ہے، ہمارے والنٹیئرز کام کر رہے ہیں۔
میں ان کے ساتھ جا کر انشاءاللہ اظہار یکجہتی کروں گا، اور پورے پاکستان کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے، اور آزاد جموں و کشمیر میں بھی اگر کوئی اس طرح کی ریزنمنٹ تھی الحمدللہ وہ دور ہو گئی ہے۔ ہم پورا انہیں یقین دلائیں گے کہ ہم پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس پوری تحریک کا بیس کیمپ ہیں کہ جو جہاد کی تحریک ہے، جو آزادی کی تحریک ہے، اور بھارتی قبضے سے آزادی کی تحریک ہے۔ 17 تاریخ کو انشاءاللہ ایبٹ آباد میں بہت تاریخی دفاع پاکستان اور دفاع غزہ مارچ ہوگا، اور اس کے اگلے دن مالاکنڈ میں چکدرہ کے مقام پر انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا، جو بھارت اسرائیل مرد آباد کے عنوان سے وہ کر رہے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر پوری دنیا کا من تباہ کیا ہے، ان کو ریجیکٹ کریں اور کشمیر اور غزہ کی آزادی کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو الحمدللہ یہ 17 اور 18 تاریخ کو، 25 تاریخ کو بنو میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ ہماری دشمن قوتیں وہاں پر کام کر رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم قومی یکجہتی پیدا کر رہے ہیں وطن کے دفاع کے حوالے سے، اور فلسطین کاز کے لیے پوری قوم ایک ہے الحمدللہ، اور اسی کے نتیجے میں ہم اپنی اتحاد اور یکجہتی سے ملک دشمن قوتوں کو شکست دیں گے۔ تو یہ ہمارا آگے کا پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے تعلیمی پروجیکٹس ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا کر مثبت اور تعمیری کام میں زیادہ سے زیادہ انوالو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، ریکارڈ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں اس وقت جو ٹرموائل موجود ہے، اور اس میں یہ امریکہ بھی بیک فٹ پہ جا چکا ہے، اسرائیل بھی جا چکا ہے، اور بھارت بھی جا چکا ہے اگر آپ دیکھیں گے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ جد و جہد ہے آزادی کی غزہ کے لوگوں کی، اور ان کا صبر اور استقامت ہے، اور ان کا جذبہ حریت ہے، اور یہ صبر اور استقامت ہے ہمارے کشمیریوں کا اور پاکستان کی طرف سے جو رسپانس ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو اسرائیل اپنا سعودی عرب کے ساتھ جو امریکہ کی ڈیل ہو رہی تھی، اس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ آپ اسرائیل کو یا تو تسلیم کریں یا اس کی حمایت کریں، لیکن جو ابھی ڈیل ہوئی ہے اس میں سے یہ شرط امریکہ نے نکال دی ہے۔ اگر حماس یہ کام نہیں کرتے تو آج سعودی عرب سے جو ڈیل ہوتی وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں ہوتی۔ تو یہ ریزسٹنس اور مزاحمت میں یہ زندگی ہوتی ہے کہ وہ تو ان لوگوں کو بھی طاقت پہنچا دیتی ہے کہ جو پہلے جو ہے وہ اپنی آواز نہیں نکال پا رہے ہوتے۔ اسی طرح سے جو یہ وزٹ ہے، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس وزٹ کے نتیجے میں امریکہ کا جو رول ہے وہ تو ہم 10 دفعہ بیان کر چکے ہیں ماضی میں، جو کچھ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے، بھارت کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس وقت خاص طور پر جو حالات بن گئے ہیں اس میں امریکہ کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے کام کر سکے جس طرح وہ کرتا رہا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں بھی یہ ریزسٹنس کی ہی کامیابی ہے کہ پورے وقار کے ساتھ انشاءاللہ امن کے قیام کے لیے وہ آگے بڑھیں گے، اور اگر امریکہ نے اب بھی اس کام کو نہیں کروایا تو بالآخر اس کو نیچے جھکنا پڑے گا اور یہ کام تو کروانا پڑے گا، لیکن بات یہ ہے کہ قربانیاں بہت دینی پڑتی ہیں اور وہ دے رہے ہیں۔ تو مسلم ممالک کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ امریکہ کی تابع داری کر کے یا اس کے آگے جھک کر انہیں کبھی بھی عزت نہیں ملے گی اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ چند افراد کو شاید کچھ دنیاوی فائدے حاصل ہو جائیں لیکن عزت تو نہیں ملے گی۔ ریزسٹنس میں، حق کا ساتھ دینے میں، اپنے عوام کو ساتھ لے کر چلنے میں اور باوقار طریقے سے بات کرنے میں ہی تجارت بھی آگے بڑھے گی اور مسلم دنیا بھی آگے بڑھے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ کس سے بات کرنی؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ہم حق اور سچ کی بنیاد پر کسی کی حمایت کرتے ہیں اور کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کیس میں بھی ہم جب وہ
جب ان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، ان کی لیڈرشپ گرفتار ہے، سیاسی قیدی اگر بنتے ہیں تو ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. فارم 47 کے مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں کہ فارم 45 کے مطابق نتیجہ آنا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کی ہر صحیح اور ہر غلط بات کی ہم تائید. ہم اپنی جماعت ہے، ہمارا ایک موقف ہے، تو جو پاکستان کے ساتھ ہوگا اور اسلام کے ساتھ ہوگا تو اس سے آگے بڑھ کر ہم بات کریں گے، حمایت کریں گے. اور اگر اس کے کسی عمل سے پاکستان اور اسلام کے خلاف اس پر زد پڑ رہی ہوگی تو ہم سے بڑا مخالف کوئی نہیں ہوگا. تو ہماری بنیاد جو ہے وہ نزاعت ہے. اور جماعت اسلامی میں بھی آپ دیکھیں نا، ہم پارٹی لیڈر کے لیے تو جماعت اسلامی کام نہیں کرتی نا. بدقسمتی سے تمام پارٹیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ پارٹیاں لیڈروں کی ہیں، خاندانوں کی ہیں، افراد کی ہیں. تو یہ تو پورے سیاسی نظام کا ہی مسئلہ ہے. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں پی ٹی آئی کے تمام ساتھیوں سے، یہ پی ایم ایل این کے تمام ورکرز سپورٹر سے، اور جتنی بھی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، ہم سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکل اسٹرگل بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، سیاسی کارکن بہت قیمتی ہوتا ہے ہر ایک کا، اور اس کو ہمیشہ اہمیت ملنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پوری قوم کو یکجائی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. اس وقت ہمارے کسی بھی اختلاف سے اگر ہمارا دشمن فائدہ اٹھائے گا تو ہمارا اختلاف تو یہیں رہ جائے گا، اور دشمن جب بالادست ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. پاکستان نہیں ہوگا تو ہم کہاں اختلاف کریں گے؟ اس لیے چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا جماعت اسلامی ہو، تمام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پارٹی سے بہت آگے بڑھ کر پاکستان، اور پاکستان بھی اس لیے کہ اسلام، اس لیے کہ یہ پاکستان اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جغرافیہ کا نام نہیں ہے، نظریے کا نام ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہو گئی ہے. پھر سے یار ابھی چھوڑیں نا، اس وقت بھی آپ بار بار ایک ہی بات کہلوانا چاہتے ہیں. میں تو پہلے ہی کہتا رہا میاں صاحب خاموش کیوں ہیں. مجھے کیا پتا کہ وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کو بتا رہے ہیں بار بار خاموش نہیں ہیں، کہ میں تو پوری اس وقت کنٹرول روم میں موجود ہوں، تو میرے بٹن دبانے سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو خاموشی کا جواب تو انہیں بالآخر دینا ہی پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب کو یہ جواب تو دینا پڑے گا کہ اس پوری جنگ میں وہ خاموش کیوں تھے. ہاں کیا کر رہے ہیں دوبارہ؟ سنتاس معاہدہ. ہاں نہیں، ابھی تو دیکھیں نا جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس جنگ بندی کے بعد مذاکرات ہونے ہیں. مذاکرات میں کشمیر اور پانی، ظاہر یہی بات ہے نا، اس کے بغیر تو کوئی بات کرنا بیکار ہے. اس وقت کوئی تیسری بات تو نہیں ہو سکتی نا. تو کشمیر میں حق خود ارادیت اور پانی، ان دو چیزوں پہ بات شروع کریں. نہیں مانتا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے. اور اب بھارت افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کی ناراضی اتنی، اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس سوال سے میں کیا سمجھوں؟ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہلوانا چاہتا ہے؟ ادھر سے کیا ہے؟ وہ دوبارہ آئے گا، دوبارہ پٹے گا. پہلی بات تو یہ ہے. دیکھیں یہ بہت سگنیفیکنٹ جنگ تھی. ظاہر ہے اس میں فوجیں تو نہیں اندر گئی تھیں نہ ان کے آئے تھے نہ ہمارے گئے تھے. اس میں ایئر اسپیس کی جنگ تھی. اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہوئے کس کی صلاحیت زیادہ ہے. انہوں نے ڈرون بھیجے، جب انہوں نے کراس کیا تو وہ گر گئے، اسرائیلی ڈرون تباہ ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں ہم نے ان کو ہرا دیا. ان کے طیارے گرا دیے. ان کے پاس سب سے زیادہ جو اہم ترین، جس کے لیے مودی نے کہا تھا کہ میرے پاس اگر رافیل ہوتے تو آج ہم اس طرح تھوڑی ہوتے، تو رافیل بھی آ گئے. تو اس رافیل کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ بھی پوری دنیا کو پتہ چل گیا. تو ایئر اسپیس میں بھی ہار گئے، جہازوں سے بھی ہار گئے، ٹیکنالوجی سے بھی ہار گئے، سائبر سے بھی ہار گئے. ہم نے ان کے سسٹم کو لاک کر دیا. ان کے میزائل اس طرح کام نہیں کر سکے جس طرح سے وہ چاہتے تھے، اور ہمارے میزائلوں نے ان کو ہٹ کیا اور بہت اسٹریٹجک جگہوں پر ہٹ کیا. ہمارا بھی نقصان ہوا ہے کچھ، لیکن ایسا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ان کا ہوا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتفاقی طور پر کوئی چیز ہو گئی اور اب دوبارہ جنگ ہوگی تو وہ دوبارہ تازہ دم ہو کر جس طرح ریسلر ہوتے ہیں وہ پانی وانی ڈال کے آ جائے گا. وہ ہار چکے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی ہار چکی ہے, ان کے جذبے ہار چکے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں آپس میں. ہماری قوم متحد ہے, وہ متحد تھے تو لڑ گئے, ہم لڑ رہے تھے تو متحد ہو گئے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. اس لیے الحمدللہ پاکستان نے ان کو ہرایا ہے, شکست دی ہے, اور ان کا گھمنڈ توڑا ہے, اور پوری دنیا کو میسج چلا گیا کہ اب پاکستان کے بغیر اس پورے خطے میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. شکریہ جناب, جزاک اللہ.